السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے حرام سے ہم کیسے بچیں، کیونکہ حرام سے بچنا اللہ کی حد میں رہنا ہے اور حرام کو پسند کرنا اللہ کی حد سے نکل جانا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت نے کون کون سی باتوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پہلی بات، آپ کا دوست ہو یا آپ کا دشمن، آپ اس کی گلہ نہ کریں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کی چگلی نہ کریں۔ جان بوجھ کر والدین کی بات نہ ماننا، والدین کی نافرمانی کرنا، دوستوں کے سامنے والدین کو عزت نہ دینا، ساری رات فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹک ٹاک پر جاگ کر گزارنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، شریعت میں یہ بھی حرام ہے۔ فضول بازاروں میں جانا، ہوٹلوں میں جانا، فضول خرچ کرنا، اپنے آپ کو اچھا دکھلانے کے لیے داڑھی کو کاٹنا، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، کوئی آپ کو اللہ کے حکموں کی طرف بلائے، نبی کی سنتوں کی طرف بلائے، الٹا آپ اس کو برا بلا کہیں۔ عورتوں کا پردے کے بنا گھروں سے باہر نکلنا، خواتین کا آئی بروز بنانا، نبی نے لعنت کی ہے آئی بروز بنانے والی عورت پر۔ زینت کے لیے عورتوں کا بالوں کو کاٹنا، یہ بھی حرام ہے شریعت میں۔ میں اپنے مسلمان سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا اور حدیثوں کی کتابوں کا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن سے ہمیں روکا ہے شریعت نے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا ان حرام باتوں سے بچا کیسے جائے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو مرضی ہے، ہمارا جو اختیار ہے، ہماری جو خواہشیں ہیں، سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان تینوں باتوں پر پھر عمل نہیں کرتا، پھر تو اس پر مرضی بھی اللہ کی چلتی ہے، اختیار بھی اللہ کا اس پر ہوتا ہے، اور خواہشیں بھی اس نے اللہ کے سپرد کر دی ہوتی ہیں۔ آسان سے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، حد میں رہنا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ پھر تو اس کا دوست ہو یا دشمن، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، غیبت کرنا اپنے سگے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کی گلہ اور غیبت نہ کرنا اور اس حرام کام سے بچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے والدین کی نافرمانی سے بھی روکا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو اف تک نہ کہنا۔ میں آپ کو پھر یاد کرا دوں، اللہ کا حکم ماننا آپ پر لازمی ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بات نہ ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ شریعت کی حد سے باہر نکل گئے۔ اور ایک انسان کلمہ پڑھنے کے بعد جب شریعت کی حد سے باہر نکلتا ہے، یعنی علم رکھنے کے بعد فلمیں دیکھتا اور گانے سنتا ہے اور اپنی داڑھی کو کاٹتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر عقل کام نہیں کرتی، انسان اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے، اور جب خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، یعنی جو بات اس کے دل کو اچھی لگتی ہے اسی کو حلال سمجھتا ہے۔ اللہ نے رات بنائی تھی آرام کے لیے، وہ ساری رات فلمیں دیکھتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، پھر سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے، یعنی اس کا دل جو کہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، نہ شریعت کی حد کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کے حکموں کو دیکھتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتا ہے۔ اور دوستو، جب ایک مرد اپنی منمانی کرتا ہے، شریعت کے حکموں کو نہیں دیکھتا، تو پھر وہ اپنی گھر کی ماؤں بہنوں کو بھی نہیں روک پاتا۔ تو میں سارے مسلمانوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ان سے ایک التجا کرتا ہوں جو اپنے گھر کا بڑا ہے، ہم پہلے شریعت کے ہر حکم پر عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی کریں گے، حرام کاموں سے بچیں گے تو ہمارے بچے بھی بچیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو میں اس سے اتنا کہوں گا، اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو ہمیں حرام اور حلال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما،
ہمارے جسم میں جب تک روح باقی ہے ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ساتھی میں اپیل کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کی طرف شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔